اللہ رب العزت نے 4 مرتبہ عمرے کے سفر کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ عمرے کے سفر کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، یا کون سا وظیفہ ایسا ہے جس کا اہتمام اگر انسان کرے تو اللہ رب العزت انسان کو مقبول عمرے کے سفر کی جلد توفیق عطا فرماتے۔ بہت سے اکابرین بزرگوں سے کچھ وظائف سنے تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اپنے دوست احباب کو بھی وہ وظائف بتانے چاہیے بغیر اسباب کے۔ یقیناً اللہ رب العزت بعض وظائف کے سر پر اسباب بھی غیب سے پیدا فرما دیتے ہیں۔ ان میں چند ایک وظیفے بہت زیادہ کارگر ثابت ہوئے۔ ان میں سے ایک وظیفہ جو بہت زیادہ مقبول بھی ہے اور اس کا اہتمام اگر کریں تو اللہ رب العزت جلد انسان کو مقبول عمرے کے سفر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان اہتمام کے ساتھ اذان کا جواب دے، اور بلکہ اذان کے جواب دینے کے بعد تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کا اہتمام کرے، کم از کم 11 مرتبہ اس کو پڑھے، اور پھر اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اذان کے بعد کی دعا ہے اس کو اہتمام سے پڑھے۔ اگر انسان اس عمل کو اہتمام کے ساتھ کرے تو اللہ رب العزت جلد انسان کو عمرے کے سفر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چند ایک ایسے اعمال ہیں، اگر ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو اللہ رب العزت جلد مقبول عمرے کے سفر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس آیت کو عمرے کے سفر پر جانے والے دوست احباب یا رشتہ دار سے یہ کہا جائے کہ وہاں یہ آیت لکھ کر بیت اللہ کے ملتزم والی طرف خانہ کعبہ کے دروازے پر انگلی کے ساتھ یہ آیت لکھ کے آگے نام لکھا جائے۔ اسی طرح اس کا بار بار جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ اس کا وظیفہ کیا جائے، اس آیت کو پڑھا جائے تو اللہ رب العزت عمرے کے مقبول سفر کے لیے جلد بلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک دو اور عمل بھی ہیں۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ عمرے کے سفر پر جانے والے جتنے بھی حاجی ہیں ان کے ساتھ حسب استطاعت انسان تعاون کرے بطور ہدیہ کہ یہ میری طرف سے آپ عمرے کے اس بابرکت سفر پر خرچ کریں۔ جب وہ وہاں خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس آدمی کو بھی وہاں کا بلاوا آ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہاں موجود افراد دوست احباب کے ذریعے دعا بھی کروائی جا سکتی ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی جلد وہاں بلائے۔ لیکن اسباب کے درجے میں بعض بزرگوں سے منقول یہ واقعہ پڑا کہ کسی بزرگ کے پاس ایک آدمی گیا اور اس نے یہ کہا کہ حضرت میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے مقبول عمرے کے سفر کی توفیق عطا فرمائے، میں بہت سے وظائف کرتا ہوں لیکن ابھی تک اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا نہیں آیا۔ تو وہ بزرگ سے کہنے لگے کہ بھائی وظائف تو تم کرتے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب کے درجے میں استطاعت کی قدر کتنی رقم اب تک تم نے الگ سے جمع کی ہے کہ یہ میں عمرے کے سفر پر خرچ کروں گا۔ تو اگر ان میں سے کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی وظیفہ ہے، اس کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ رب العزت غیب سے اسباب پیدا فرمائیں گے، لیکن اس کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ حسب استطاعت کچھ رقم الگ رکھیں اور اس نیت سے رکھیں کہ یہ میں عمرے کے سفر پر خرچ کروں گا۔ انسان دنیا میں بہت سے کام کرتا ہے اور ان بہت سے کاموں میں جیسے موبائل ہے، جیسے اس کے موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، ان کے خریدنے کے لیے انسان مالی طور پر کچھ نہ کچھ رقم الگ سے جمع کرتا ہے تاکہ اس کو بعد میں جو اس کی وہ خواہش ہے یا جو اس کی ضرورت ہے اس کو پورا کرے۔ عمرے کا سفر بہت ہی مقبول سفر ہے، اگر انسان صحیح طریقے سے اس کو ادا کرے تو واپسی ایسے آتا ہے۔ بعض روایات کا مفہوم ہے کہ واپس انسان ایسے آتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے، کہ اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، روضہ رسول پر حاضری کی وجہ سے ملنے کا ایک سبب ملتا ہے۔ تو عمرے پر جانے کے لیے یہ وظائف، لیکن ساتھ یہ نصیحت یاد رکھیں کہ عمرے کے سفر پر جب بھی آپ جائیں، جانے سے پہلے اپنے عادات، اپنی نمازوں کو درست کریں، بد نظری کی عادت کو ختم کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہاں ان مقدس مقامات پر جا کر ہم نمازیں چھوڑتے رہیں، ہم بد نظری کا شکار ہوں اور ہمارے اعمال جو ہم بڑھانے گئے تھے وہ پہلے کیے ہوئے اعمال بھی ہم ضائع کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ دوست احباب سے یہ مشورہ ہے کہ آپ جب ان وظائف کو اور اس کے ساتھ اسباب کو اختیار کریں گے، اللہ رب العزت جلد مقبول عمرے کے سفر کی توفیق ضرور عطا فرمائے۔